جس طرح نماز کے لیے طہارت کا ہونا یعنی پاک ہونا یہ ضروری ہے، اسی طرح نماز کے لیے بدن کا چھپا ہوا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم طہارت کے بارے میں بھی جانیں گے کہ طہارت سے مراد کون سی طہارت ہے، استنجا کرنے کی ڈیٹیل کیا ہے، تفصیل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ بھی جانیں گے، اور ستر عورت کے بارے میں بھی جانیں گے کہ نماز میں کتنا بدن چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ بعض عورتیں جس طرح باریک دوپٹہ لے کے نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز کا حکم کیا ہوگا، ڈیٹیل کے ساتھ جانے کے بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بات، آپ میں سے جو بھی حضرات آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہوں، گھر بیٹھے آن لائن قرآن پڑھنا چاہیں، ترجمہ پڑھنا چاہیں، تفسیر پڑھنا چاہیں، حدیث پڑھنا چاہیں، یا پھر باقاعدہ کلاس لے کر مسائل سیکھنا چاہیں تو نیچے لکھے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، سب کے لیے سہولت موجود ہے، جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے ایک مین چیز اور مین شرط طہارت کا ہونا ہے۔ طہارت سے مراد یہاں پر جو نماز کی شرط ہے اس میں طہارت سے مراد یہ ہے کہ نمازی کا بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو غسل کرنے کی حاجت ہے تو غسل کرے گا، اگر اس کو وضو کرنے کی حاجت ہے تو وہ وضو کرے گا۔ مرد و عورت دونوں کے لیے سیم حکم ہے کہ اگر غسل کرنے کی حاجت ہے تو غسل کر کے ہی پاک ہوں گے، اگر غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے، وضو کرنے سے ہی پاکی حاصل ہو جائے گی تو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر غسل فرض ہے مرد پر یا عورت پر تو غسل ہی کرنا ضروری ہوگا، جب تک غسل نہیں کریں گے تو وہ والی طہارت حاصل نہیں ہوگی جس کی وجہ سے بندہ نماز پڑھنے پر قادر ہو سکے، جس کی وجہ سے نماز پڑھ سکے۔ اور اگر غسل وغیرہ فرض نہیں ہے تو پھر وضو کرنا کافی ہوگا، جب وضو کر لیں گے تو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اب آ گئی باری استنجے کی۔ استنجا کرنے کے بارے میں یہ سن لیں کہ استنجا کرنا ہر نماز کے لیے باقاعدہ طور پر ہر بار یہ فرض و واجب یا لازم نہیں ہے۔ اگر پیشاب کی حاجت ہوگی، پاخانے کی حاجت ہوگی تو استنجا کرنا ضروری ہوگا کہ پیشاب کیا ہے یا پاخانہ کی، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے سیم حکم ہے۔ اگر پیشاب یا پاخانہ کیا ہے وضو کرنے سے پہلے تو پھر استنجا کرنا لازمی بات ہے کہ لازم ہی ہوگا، کیونکہ پاکی حاصل کریں گے۔ لیکن اگر کسی کو پیشاب کی یا پاخانے کی حاجت نہیں ہے تو ویسے ہی واش روم میں جا کے پانی استعمال کرنا اور استنجا کرنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کہ جب کوئی چیز پیشاب یا پاخانے والے مقام سے خارج ہی نہیں ہوئی تو استنجا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی ہوا خارج ہوئی ہوگی یا پھر ہوا خارج ہوئی ہے اس وجہ سے استنجا کر رہا ہوں، تو ہوا خارج ہونے کی وجہ سے استنجا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ہوا خارج ہونے کی وجہ سے استنجا کرنا لازم ہو جاتا ہے یا استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا استنجا کرنا ہے تو پھر ہوا تو کپڑوں کو لگ کر بھی نکلی ہوگی، کپڑوں کو کیوں پھر پاک نہیں کیا جاتا، ان کو کیوں نہیں تبدیل کیا جاتا؟ تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے استنجا کرنا لازم نہیں ہوتا، وضو سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو بالکل ٹوٹ چکا ہے، وضو دوبارہ کریں گے، لیکن پیشاب اور پاخانہ کریں گے تو استنجا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر پیشاب اور پاخانہ کی حاجت نہیں ہے، وہ نہیں کیا، تو استنجا کرنا بھی لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کر لیں گے تو نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ ہوگی استنجا کی بات۔ اب استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے۔ اگر لوٹے وغیرہ یا برتن میں پانی لے کے آپ نے استعمال کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے آپ استنجا کریں، اور شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے آپ ملیں اچھے طریقے سے کہ جو بھی نجاست وغیرہ یا پیشاب وغیرہ کے قطرے لگے ہوئے اچھے طریقے سے وہ دھل جائیں۔ پاخانے والے مقام پہ بھی اسی طرح بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ملیں تاکہ جس جگہ پر بھی نجاست لگی ہے تو وہ اچھے طریقے سے دھل جائے۔ یہ استنجا کرنے کا یہی نارمل سا طریقہ ہے۔ جس طرح آپ کو ممکن اور صحیح لگے کرنا آپ نے بائیں ہاتھ سے، یہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے تو اس حساب سے اتنا پانی آپ نے اپنے حساب سے یوز کرنا ہے کہ نہ تو زیادہ بالکل اسراف والا معاملہ ہو جائے اور نہ ہی آپ اتنا کم یوز کریں کہ آپ کو صحیح طریقے سے استنجا والا جو افادہ حاصل ہونا ہے وہ فائدہ بھی آپ کو حاصل نہ ہو۔ تو اچھے طریقے سے جب نجاست زائل ہو جائے، نجاست ساری دھل جائے، اچھے طریقے سے پاکی حاصل ہو جائے تو اتنا پانی آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں، دائیں سے پانی ڈالیں، یہی استنجا کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ پیشاب والی جگہ، پخانے والی جگہ، دونوں جگہ پر اسی طرح استنجا کرنا ہے۔ یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جیسے نماز میں بدن چھپانا ضروری، میں نے شروع میں بات کی جیسے نماز میں پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز میں بدن کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ بعض عورتیں اس طرح کے کپڑے پہن کر نماز پڑھتی ہیں جو بالکل باریک ہوتے ہیں، اس سے بدن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بعض دوپٹہ عورتوں نے ایسے لیا ہوتا ہے کہ اس سے اندر سے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے، بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ پاک ہونا جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نماز کے لیے بدن کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو اگر ایسا کپڑا پہنا ہوگا جس سے اندر سے بدن نظر آ رہا ہوگا تو وہ چھپا ہوا تو نہیں ہے، پھر کپڑا پہننے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں تو بدن کا چھپانا ضروری ہے۔ اور جب وہ ہے اتنا باریک اندر سے بدن نظر آ رہا ہے تو کپڑے کو اتار بھی دیں تب بھی نظر آ رہا ہے، پہن بھی لیں تب بھی نظر آ رہا ہے۔ ہاں اتنا ہو جائے گا کہ تھوڑا کم نظر آ رہا ہے لیکن نظر تو آ رہا ہے نا۔ نماز کے لیے ضروری اور شرط یہ ہے کہ بدن کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک
یعنی گھٹنے بھی چھپے ہوئے ہوں، یہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ اور مرد کے لیے اتنا ہی ستر عورت نماز کے علاوہ بھی ہے کہ کوئی مرد بھی دوسرے مرد کا اتنا بدن نہیں دیکھ سکتا، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں۔ بعض لوگوں کو اس طرح کی عادت بھی ہوتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں جب تو شلوار کو یوں کر کے اوپر کی طرف کھینچ لیتے ہیں اور آدھی آدھی ٹانگیں ننگی ہو جاتی ہیں اور گھٹنوں سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، تو وہ دیکھنے والا بھی گناہگار ہوگا اور اس طرح کرنے والا بھی گناہگار ہوگا کہ یہ اس کے ستر عورت میں شامل ہیں گھٹنے بھی۔ تو اگر گھٹنوں سے اوپر والا حصہ بھی ظاہر ہوگا جیسے رانے یا پھر گھٹنوں کے قریب والا اوپر والا حصہ، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح کی وہ پتلون وغیرہ اس طرح کی پہنتا ہے یا کچھا وغیرہ اس طرح کا پہنتا ہے جس سے گھٹنے ننگے اور اوپر تک، جس طرح کبڈی کھیلتے ہوئے پہنتے ہیں، تو اسلام میں کلی طور پر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کھیل حرام ہے وہ کھیل حرام ہے، بس اس میں غیر شرعی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بے حیائی والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ جائز اگر ورزش کرنے کے لیے اس طرح اگر دن میں تھوڑا بہت کھیل لیتے ہیں، ہفتے میں تھوڑا بہت کھیل لیتے ہیں، تو کبڈی کا بھی اسی طرح معاملہ ہے کہ فی نفس ہی وہ ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ لیکن جب اس طرح کے اتنے کچھے پہن کے کھیلیں گے کہ جس سے ستر عورت والا معاملہ وہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور ستر عورت پورا نہیں ہے، یعنی وہ اتنا حصہ جتنا چھپانا ضروری ہے تو وہ اتنا پہنے ہوئے ہیں اور وہ ظاہر ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہوگا اس اتنے جسم کے ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ عورتوں کے لیے جب وہ باریک کپڑا پہنیں گی، بدن ظاہر ہوگا تو ناجائز اور حرام ہوگا۔ ایک تو یہ اس میں نماز پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی اگر اندر سے بدن نظر آ رہا ہے۔ اب بدن اگر نیچے بالفرض مکمل صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اوپر دوپٹہ ایسا لیا ہوا ہے کہ اس سے بال نظر آ رہے ہیں، یا پھر اتنا چھوٹا لیا ہوا ہے کہ اس سے بال باہر نکلے ہوئے ہیں، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ بالوں کا مکمل چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، بدن کا بھی مکمل چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، سوائے یہ چہرے کے، یہ جو ظاہری چہرہ ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے، ان کے علاوہ مکمل بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے نماز میں۔ یہ اوپر والے جو ہاتھوں کے حصے ہیں اور پاؤں کے جو اوپر والے حصے ہیں، بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ بھی ظاہر نہیں ہوں گے، اگر یہ ظاہر ہوئے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ بعض کے نزدیک تو اتنا سخت حکم ہے، لیکن پھر بھی چلو اس میں گنجائش ہے بعض کے نزدیک کہ اگر یہ ظاہر بھی ہیں، پاؤں کے اوپر والے حصے بھی ظاہر ہیں، تو چلو نماز ہو جائے گی۔ لیکن بالوں والا اور مکمل باقی بدن والا، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اس میں سے بال ظاہر ہوں گے، بدن ظاہر ہو رہا ہوگا، یا پھر دوپٹہ اتنا باریک ہے اوپر سے بالوں کی سیاہی ظاہر ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے نماز کا جب اہتمام کیا جائے تو مکمل کپڑے اس طرح کے پہنے جائیں کہ سارا بدن چھپ جائے، بالوں کو اچھے طریقے سے کلوز کر کے، اور چادر موٹی چادر لی جائے تاکہ بالوں کی سیاہی ظاہر نہ ہو، بالوں کی رنگت ظاہر نہ ہو، اور پاکی کا بھی جس طرح میں نے بتا دیا اچھے طریقے سے اہتمام کیا جائے تاکہ ہماری نمازیں اچھے طریقے سے ادا ہو سکیں۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرمائے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا پھر بھی اس میں سے کوئی بھی اگر سوال ہو، اس سے متعلق سوال ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو، کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔